السلام علیکم ناظرین. تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں عثمان صاحب جو ہے اس نے اولوان کے پیٹ پہ اپنی تلوار گھسا کے کہتا ہے کہ اب تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. حسن خاتون کہتی ہے کہ اب تمہاری تلوار اولوان پہ نہیں جائے گی ورنہ تم اپنی زندگی سے جاؤ گے, تمہیں کیا اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ تم کیا, تو مجھ سے آگے جو بھی نسل تمہاری آئے گی اگر وہ میری ریاست کو نقصان پہنچائے گی تو اس کا بھی حال تمہارے جیسے ہی ہوگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اولوان کا کتا آتا ہے اور عثمان صاحب کے اوپر نشانہ لگا رہا ہوتا ہے. عثمان صاحب یہ نہیں دیکھتے ہیں پر ان کا جو بیٹا ہوتا ہے ارحان وہ دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا اتنے ہی کہ دے ہیں. وہ کہتا ہے بابا, اور عثمان صاحب دیکھ لیتے ہیں اسے, وہ اس پہ نشانہ لگا ہی رہا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ارحان کہتا ہے کہ بابا, عثمان صاحب اپنی تلوار سے اس کی تیر کو پیچھے کی سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں اور عثمان صاحب کو کور کر لیتے ہیں ان کی سپاہی. پھر ان تینوں میں فائٹ ہو جاتی ہے. دونوں منگول اور عثمان صاحب کے بیچ میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تیروں سے پہلے لگتے ہیں, پھر عثمان صاحب بولتے ہیں کہ ہٹاؤ, پھر وہ بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں. اولوان کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ اولوان کو اٹھا کے پیچھے لے جاتے ہیں اپنی ریڈی کے پاس. پھر ہمیں بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ صوفیہ ان کے قریب آ چکی ہے اور جو علاؤدین ہے وہ اس گیٹ کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے پر وہ اس سے نہیں کھل رہا. بالا جو ہوتی ہے وہ صوفیہ سے لڑ رہی ہوتی ہے. صوفیہ سے لڑتی وہ کہتی ہے اب تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی. اتنا ہی کہتی ہے تو ان کا دروازہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور وہ صوفیہ کو گرا کے اندر بھاگ جاتی ہیں اور اندر سے اس دروازے کو بند کر دیتے ہیں. دوسری طرف عثمان صاحب جو ہیں وہ ان سب منگولوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور احسن خاتون کے بھی جو منگول ہوتے ہیں وہ بھی عثمان صاحب سے لڑ رہے ہوتے ہیں. جو اولوگان کا جو سپاہی ہوتا ہے کماندار, وہ اولوگان کو لے کے پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے. احسن خاتون بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں کیونکہ ان کی سپاہی بہت ہی کم ہو جاتے ہیں. باقی سب کو عثمان صاحب شکست دے دیتے ہیں. وہ سب پیچھے ہو جاتے ہیں, اولوگان کو لے کے اپنی ریڑھی پہ رکھ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو دوسری سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون لوگ اندر تک چلی گئی ہوتی ہیں اور جو ہے علاؤدین وہ بارود پھینک دیتا ہے پیچھے آنے والے سپاہیوں کے راستے میں. اتنا کرنے کے بعد وہ صوفیہ اندر آ جاتی ہے اور ان کو آواز دیتی ہے. ان آواز دینے کے بعد علاؤدین جو ہے وہ اس بارود کو آگ لگا دیتا ہے. اس میں صوفیہ اور اس کے سپاہی جو ہیں وہ آتے ہیں اور اڑ کے پیچھے گر جاتے ہیں آگ کی وجہ سے. پھر ہمیں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بیٹے اور سپاہیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کہاں جائیں گے سردار. وہ کہتا ہے کہ اب ہم نے ان کو ڈھونڈ لیا اور اب ہم ان کو ڈھونڈتے ہی رہیں گے اور ان سب ختم کر دیں گے یہیں پہ. پھر عثمان صاحب اور اس کے سپاہی وہاں سے جانے لگتے ہیں اور پھر ہمیں بالا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس مہم کو لے کے قبیلے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ صوفیہ کے سپاہی لگے ہوتے ہیں. تو صوفیہ کے سپاہی کو وہ کہتے ہیں کہ تم دوسری سائڈ جاؤ اور میں دوسری سائڈ جاؤں گی. پھر ہمیں احسن خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو کہ قبیلے میں واپس آ چکی ہوتی ہیں اور ان کے سواگت کے لیے بیگم خاتون اور اس کا شوہر کھڑے ہوتے ہیں. پھر ہمیں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو کہ قبیلے میں آگے ہوتے ہیں, وہ قبیلہ جو ان کا خفیہ قبیلہ ہوتا ہے. فاطمہ خاتون عثمان صاحب کو کہتی ہیں کہ بابا بتائیں کیا ہوا. تو عثمان صاحب سے کہتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے اولوان کو مارا ہے بٹ وہ پھر بھی بچ گیا ہے. پھر بالا خاتون بھی عثمان کے پاس آ جاتی ہیں اور اس کو بتاتی ہیں کہ میں نے جس میم نے مریم کی پرورش کی ہے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ ہمارے قبضے میں ہے. پھر ہمیں ارحان اور الفیرو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں اولوان کو دکھایا جاتا ہے جس کے سپاہی اس کے مرنے کا افسوس کر رہے ہوتے ہیں پر اولوان مرا نہیں ہے, وہ زندہ ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی. عثمان اس کے گلے پہ تلوار مارنے ہی والا تھا پر اس کے سپاہی آ گئے تھے پیچھے سے. اس کو انہوں نے آگ کے درمیان میں رکھا ہوتا ہے اور خود اوپر سے کچھ ہو کر رہے ہوتے ہیں, لائک اپنے منتر شنتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اولوان کے لیے. یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.